ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ ایک چیز جو میں نے آج ڈسکس کرنی تھی وہ تھی قرآن میں ورجن برتھ جیزس کی، ٹھیک ہے، سورہ مریم میں یہ آتی ہے، صحیح ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا پہلے سورہ مریم کو تھوڑا پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ذرا ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک سیکنڈ میرے، اچھا، اور پھر کیا ہے، یہ 16 نمبر آیت ہے سورہ مریم کی، اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی ذکر، مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا، ٹھیک ہے۔ مریم بولی اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں، ٹھیک ہے۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور میں بدکار بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے یہ مجھے آسان ہے اور میں اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور بذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر دور چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر درد زا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تاکہ تم پر زیادہ تر کھجوریں جھڑ پڑیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ اچھا، اور وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں، وہ کہنے لگی مریم تو نے تو بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدتوار آدمی تھا، نہ ہی تیری ماں ہی بدکار تھی، ٹھیک ہے۔ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس کے گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں، ٹھیک ہے، اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔ بچے نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی اور مجھے اور نبی بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور میں جہاں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ بات ہے کہ سورہ مریم کے اندر بھی جیزس کی جو ورجن برتھ ہے اس کو قائم کیا گیا کہ جیزس کی جو برتھ ہوئی تھی وہ مقدسہ مریم کو یا حضرت مریم کو جو مسلمان کہتے ہیں کسی مرد نے نہیں چھوا تھا اور وہ جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن میں بھی لکھا ہے اور مسلمانوں نے بھی اس بات کو منوان ویسے ہی مان لیا جیسے کہ کرسچن مانتے ہیں۔ کرسچن کیسے مانتے ہیں؟ کرسچنز میں تھوڑا سا، اور قرآن کی جو سٹوری ہے وہ بڑی ان لاجیکل ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ کرسچنز کی ہی کچھ گاسپلز ایسی ہیں جنہیں اپوکرائفل گاسپلز کہا جاتا ہے، جو کہ آج کی نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل نہیں ہیں۔ ان میں سے یہ قصہ چوری کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور ادھر سے یہ قصہ چوری کیا گیا یسوع کے جو ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں پنگوڑے میں یسوع بول پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یسوع کے پنگوڑے میں بولنے والی جو بات ہے یہ گاسپل آف تھامس کے اندر آتی ہے، اور اس کے علاوہ گاسپل آف انفینٹی کیا اسے کہتے ہیں انفینسی آف تھامس کے اندر آتی ہے، اور یسوع بچپن میں ہی بولتا ہے اور بچپن میں ہی بڑے معجزے کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر آتی ہیں، اور یہ اس سے ہی انسپائرڈ تھوڑی بہت ہمیں دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس سے بات کیا کہ میں پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکا ہوں کہ جو کرسچینٹی ہے، کرسچینٹی میں ورجن برتھ کا جو کانسیپٹ ہے، اگر ہم نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں تو پہلی تو بات یہ کہ کرسچینٹی کے سب سے پرانے جو ٹیکسٹ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں اپوسل پال کے یا پولوس کے لیٹرز، ٹھیک ہے۔ ان لیٹرز میں ورجن برتھ کا کوئی ذکر نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ان لیٹرز کے اندر ورجن برتھ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بک آف ایکٹس کے اندر یا رسولوں کے اعمال جس کتاب کو اردو میں کہا جاتا ہے اس میں بھی ورجن برتھ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد پھر ورجن برتھ کا ذکر جو ہے ہمیں جو پہلی گاسپل ہے گاسپل آف مارک، اس میں بھی ورجن برتھ کا
کوئی ذکر نہیں ملتا. مگر جو آخری گاسپل ہے گاسپل آف جان, اس میں بھی ورجن برتھ کا کوئی ذکر نہیں ملتا. ہمیں 2 گاسپلز میں جو ہے پوری بائبل کے اندر ورجن برتھ کا ذکر ملتا ہے, اور وہ ہے میتھیو اور لیوک. ٹھیک ہے. اور جو شروع کے کرسچنز تھے, یہاں جو پال سے پہلے والی کرسچینٹی تھی, اس کے اندر ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ یسوع کو, جو ابیونائٹس تھے, جو اسینز تھے, وہ جو تھے وہ جیزس کو, یا نزارین جو تھے, وہ جیزس کو ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوا مانتے تھے. وہ یہی مانتے تھے کہ جوزف جو تھا, جو مریم کا خاوند تھا, یوسف اس کا نام تھا, وہی جو ہے وہ یسوع کا باپ تھا. اور انجیل خود بھی اس بات کی کرتی ہے تصدیق, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بھڑائی کا بیٹا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر صرف یہی نہیں کرتے, اب کیتھولک کرسچینٹی جو ہے وہ تو یہ مانتی ہے کہ مریم ہمیشہ تک کماری ہے. ٹھیک ہے. مریم کو کبھی کسی شخص نے نہیں چھوا, اور جو اس کا ارتھلی ہسبینڈ تھا جس کو آپ کہتے ہیں جوزف, وہ جو تھا وہ اس کے ساتھ بس بہن بھائیوں کی طرح رہتا تھا. اس کے ساتھ کوئی اس کا ایسا تعلق نہیں تھا, جسمانی تعلق, اور اس کے بعد بھی نہیں تھا. حالانکہ انجیلیں خود اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ یسوع کے بھائی بھی تھے اور یسوع کی بہنیں بھی تھیں. جیسے کہ مرکس کی انجیل یا مارک کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں, کیا اس کے باپ کو ہم نہیں جانتے, کیا اس کے بھائیوں کو ہم نہیں جانتے. پھر پولس اپنے خطوں میں یسوع کے بھائیوں کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ گیا, وہ جیمز سے ملا, وہ پیٹر سے ملا, اور وہ یسوع کے بھائیوں سے بھی ملا. یہ جا کے پال خود ذکر کرتا ہے. اور پال کے جو لیٹرز ہیں وہ جو ہیں وہ انجیلوں سے زیادہ اتھینٹک ہیں. خاص طور پہ پال کے وہ پہلے 7 لیٹرز جن کو ایگزیکٹلی یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اس کے لیٹرز ہیں, کیونکہ باقی کے جو 7 ہیں وہ بھی جعل سازی مانے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ تیموتھیوس اور دوسرا ٹائٹس کا جو لیٹر ہے وہ تو ٹوٹل جعل سازی ہے, کیونکہ صرف پال کے پہلے 7 لیٹرز ایسے ہیں جو کہ 50 سے 60 AD کے درمیان لکھے گئے. باقی کے 5 لیٹرز اور ہیں جو کہ تقریباً 80 کے بعد لکھے گئے. اور تیتس اور تیموتھیوس کے دونوں لیٹرز جو ہیں وہ 100 کے بھی بعد لکھے گئے, جب پال کب کا مر چکا تھا. پال کی ڈیتھ تقریباً 60 AD 59 AD کے قریب بنتی ہے کہ پال تب مر گیا تھا. ٹھیک ہے. تو ورجن برتھ کی کریڈ جو ہے وہ صرف اور صرف بعد میں بنائی گئی کہ یسوع کو خدا کا بیٹا ثابت کیا جائے. جب کوئی یہ کہتا تھا کہ ہاں بھائی یسوع خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو یوسف کا بیٹا تھا. تو یہ ان کرسچنز کے لیے ایک پرابلم تھا. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے ایک کریڈ گھر لی, جس کو کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یسوع جو ہے وہ کماری کا بیٹا ہے. اگر ہم انجیلوں کو دیکھیں تو انجیلوں میں بھی یسوع کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کماری سے پیدا ہوا ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ کماری سے پیدا ہوا ہے. نہ ہی جو ہے اس کے رسول کبھی یہ کہتے ہیں. یہ بات کوئی بھی اپوسٹلز میں بھی کبھی ڈسکس نہیں ہوتی. تو اسلام جو ہے وہ کیونکہ ایک کاپی کیٹ ہے, ہمیشہ کاپی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کاپی جو وہ کرتا ہے وہ بس آنکھیں بند کر کے, حضرت محمد کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا نا, تو وہ کاپی کری جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو حضرت محمد نے اٹھا کے یہ کاپی کر لیا, مگر حضرت محمد کو نہ تو اس بات کی ہسٹری پتا تھی, نہ ڈومیننٹ کرسچینٹیز کے درمیان جو اس کے اوپر مکالمہ تھا یا اس کے اوپر جو بحث تھی وہ حضرت محمد کو پتا تھی. حضرت محمد نے کسی کرسچن سے بات سنی. سورہ مریم جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو گاسپل آف میتھیو کے اندر سلام مریم کی کا جو سلام ہے, جو جبرائیل جب آتا ہے مریم کے پاس, تو اس کو ہی ایک لحاظ سے آگے بڑھایا گیا کہ فرشتہ آیا اس کے پاس اور اس نے اسے کہا سلام مریم پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ جبرائیل نے آ کے مریم کو سلام کیا تھا انجیل کے اندر. تو بیسیکلی اس سے انسپریشن لگ رہی ہے. مگر ایک بات اور آ گیا کہ مریم سائڈ پہ چلی گئی اور مریم کا کوئی خاوند نہیں تھا. اور مریم جو تھی, مریم کا پھر جب بچہ ہوا تو بچہ پنگوڑے میں بولنے لگا. قرآن پھر اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. مگر اب پرابلم یہ ہے کہ کرسچنز کے لیے تو یہ اس سے بھی بڑا پرابلم ہے. اور ایک آدمی اگر وہ قرآن میں سے حضرت محمد کا انکار کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی حضرت محمد جو ہے وہ جھوٹے ہیں کیونکہ قرآن میں سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا ہے اور قرآن بڑی جھوٹی کتاب ہے, تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن میں کرسچینٹی کا بھی لکھا ہوا ہے کہ یسوع کماری سے پیدا ہوا تھا. اور کماری سے پیدا ہونا جو ہے وہ کسی صورت بھی کہیں سے عقل کی کوئی بات 1% بھی نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ یہ بات ہے ہی سائنس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. یہ سائنس کے خلاف ہے. اور سائنس کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کماری سے پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اگر قرآن میں حضرت محمد کے بارے میں 100 باتیں لکھی ہیں اور ان میں سے 100 میں سے ہم جھوٹ پکڑ سکتے ہیں,
तो फिर हमें जीसस के बारे में भी झूठ वहां से पकड़ना पड़ेगा कि हाँ जी जो इधर कुरान में लिखा है ये भी झूठ है, ठीक है। तो कुरान के ऊपर जब आप तनकीद करते हैं तो फिर आप उसमें से इस बात पे भी तनकीद करें कि हाँ जी जो यीशु के बारे में लिखा है कि कुंवारी से पैदा हुआ था, यहाँ पे ये झूठ लिखा हो, ये भी कुरान में झूठ लिखा है। और हम इस बात के ऊपर कभी भी यकीन नहीं कर सकते कि कुरान कहे या बाइबल कहे कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ था वो अच्छी बात है। सारी तनकीद हजरत मोहम्मद की तरफ ही लगा के कुछ लोगों ने रखी होती है कि हजरत मोहम्मद की ऐसी की तैसी करते रहो, क्रिश्चियनिटी को कुछ ना कहो, जीसस को कुछ ना कहो। हालांकि झूठ उधर बाइबल में भी उतने लिखे हैं और कुरान में खुद उसके बारे में हजरत जीसस के बारे में या ईसा के बारे में भी 100 झूठ लिखे हैं, तो उनको भी हमें झूठ कहना पड़ेगा। ईसा मुर्दे जिंदा कर देता था, झूठ है ये बात, हम कैसे मान सकते हैं? अगर मोहम्मद जो है 7वें आसमान पे गधे पे नहीं जा सकता तो ईसा कैसे मुर्दे जिंदा कर सकता है? और अगर मोहम्मद 7वें आसमान पे गधे पे नहीं जा सकता तो ईसा कैसे आसमान पे उठाया जा सकता है? ये भी तो झूठ है ना, ठीक है। तो इस बात को भी आपको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। इसे क्रिटिसाइज किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये बात भी उतना ही बड़ा झूठ है जितना कि दूसरी बात झूठ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि आजकल फैशन बन गया कि सिर्फ मोहम्मद को पेलते जाओ, ठीक है। हजरत मोहम्मद को पेलो, बीवियों की बातें निकाल लो, फलां कर लो, फलां कर लो, फलां ढमका कर लो, क्योंकि बिकता है। हजरत मोहम्मद को टुन्नी सुनना चाहते हैं, हजरत मोहम्मद के ऊपर तनकीद, ठीक है। मगर और जो टुनियों को सेल कर रहे होते हैं लोग, वो नहीं चाहते कि वो हजरत मोहम्मद के अलावा किसी और बात पे बात करें, चाहे वो कुरान में क्यों ना हो, ठीक है। वहां पे जब क्रिश्चियनिटी आती है तो कुरान भी सच्चा लगने लग जाता है वहां पे कि नहीं क्रिश्चियनिटी को हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि नहीं हमने तो सिर्फ इस्लाम पे बात करनी है, हमें तो किसी और रिलीजन का पता ही नहीं है। तो भाई ये कुरान में लिखा हुआ है, इस पे भी बात कर लें, किसी दिन जुर्रत तो करें जरा कहने की कि हाँ जी जो लिखा हुआ है कि ईसा जो है कुंवारी से पैदा हुआ था, तो भाई आप जरा जुर्रत तो करें ये कहने की कि ईसा जो कुंवारी से पैदा हुआ है ये भी झूठ है, ये भी स्टूपिड तरीन बात है। आसमान पे उठाया जाना ईसा का स्टूपिड तरीन बात है, पानी पे चलना स्टूपिड तरीन बात है, कहने की जरूरत करें। मैं तो वेलकम कर रहा हूं, जरूरत करें और फिर पता चलेगा कि कोई कितने पानी में है और कितने पानी में नहीं है, ठीक है जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।